اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو دھندلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا کے ایپیسوڈ نمبر 56۔ امید کرتا ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے شو کے ہوسٹ اور کو ہوسٹ ہیں اور انالسٹ ہیں اور ہمارے دوست ہیں سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی جناب، تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پوری دنیا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے۔ پوری دنیا میں ہی ایک طرح سے پولیٹیکل، سوشل اور اکنامیکل جو انریسٹ ہے وہ چل رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی رشیا اور یوکرین کے حوالے سے بات کی تھی، وہاں پر معاملات خراب چل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کینیڈا میں اگر آپ دیکھیں اور اسی طرح دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جتنی بھی جو پابندیاں ہیں، جو لاک ڈاؤنس ہیں اس حوالے سے، اور جو ویکسینیشن ہے اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ جی آپ اگر مہنگائی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر ہی مہنگائی نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے تمام تر ممالک کو، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے ہمارے ملک میں بھی دکھتا ہے۔ پیٹرول کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ اچانک ہی اضافہ ہوا، اور یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا سلمان بھائی کی طرف سے، کیونکہ جس طرح کے معاملات یوکرین اور رشیا کے حوالے سے چل رہے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر بھی ہونا تھا۔ تو آگے معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور یہ کب تک یہ معاملات رہیں گے، کیا مزید بگڑ جائیں گے یا پھر ہونے کیا جا رہا ہے، ان تمام تر جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس صورتحال میں ہمارا ملک کہاں پہ کھڑا ہے، ہماری گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے، اور ہم ان پوری صورتحال کے اندر کتنے ریلیونٹ ہیں، ان تمام تر صورتحال پر ہم بات کرنا چاہیں گے سلمان بھائی سے۔ کہ سلمان بھائی بتائیے گا کہ پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے، پولیٹیکلی، سوشلی اور اکنامکلی بڑے کرائسس چل رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ جو ہے یہ معاملہ چل رہا ہے، اور یہ پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، پاکستان بھی اسی کا پارٹ ہے، اور نہ صرف سیاسی انتشار ہے، آپ دیکھیں کہ سوشل انٹرسٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ نے ابھی کینیڈا کی بات کری، اکراس یورپ اگر آپ دیکھیں تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ویکسینیشنز کے خلاف، لاک ڈاؤنز کے خلاف، اور جو ویکسین مینڈیٹ ہے خاص طور پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ ملا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ مطلب ویکسین لگانی ہے سب کو، اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری جو فزیکل باڈی ہے وہ سوورن ہے، مطلب خود مختار ہے، اس پہ ہم کسی کو رائٹ نہیں دیں گے کہ کوئی اس پہ ہمیں زبردستی کرے۔ اور دیکھیں یورپ اور نارتھ امریکہ میں جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے جو فریڈم اور لبرٹی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 2 صدیاں ان کو لگی ہیں، اور اس پوائنٹ تک پہنچنے میں کہ جب وہ تمام پروسیس سے ہو کے وہ سلیو جو مارکیٹ ہوتی تھی اور وہ جو ڈارک ایجز ہوتے تھے وہ سب سے نکل کر وہ پہنچے ہیں فریڈم آف لبرٹی پہ، اور پھر آپ اچانک سے پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کو آپ ان پہ مسلط کر دیں لاک ڈاؤنز، اور آپ ویکسینیشن مینڈیٹ جو ہے وہ آپ اس پہ مسلط کر دیں، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ جو وہ جس پروسیس سے ہو کے آئے ہیں وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو سیاسی انتشار ہے، سوشل انٹرسٹ ہے، لیکن جو چیز کلنگ ہے وہ اکنامک کرائسس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ جابز گئی ہیں، اگر آپ 2020 سے لے لیں، جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے، اسپیشلی مارچ 2020 سے، تو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، اور اس دوران جو جابز گئی ہیں، بزنسز بند ہوئے ہیں، چھوٹے بزنسز بند ہوئے ہیں، میں کیٹیگوریکلی کہوں گا، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا ہے کورونا پہ، تو چھوٹے بزنسز بند ہوئے ہیں، بڑے بزنسز گرو کیے ہیں۔ تو یہ کیا آئیڈیا تھا کہ جس میں چھوٹے بزنسز بند ہونے تھے، جو سیلف امپلائمنٹ کی اپارچونیٹیز ہیں وہ کم سے کم ہوتی چلی گئی ہیں، اور جو بڑے بزنسز ہیں، آن لائن بزنسز جو کر رہے ہیں، جو ٹریڈنگ ہے آن لائن ہو رہی ہے، اور جو بڑے بزنسز ہیں آپ دیکھیں ان کی جو ویلتھ ہے وہ ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ جو ہے بڑھ گئی ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے جو ہے وہ معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں اور معاشرتی میدان میں،
تو یہ پورا گلوبل جو ایک فینومینن ہے اور پاکستان اس کا پارٹ ہے. آپ نے بات کری پیٹرول پرائسز کی، اگر آپ بالکل مائکرو لیول پہ آ جائے پاکستان میں تو کل رات ہی پیٹرول پرائسز بڑھے ہیں تقریباً 12 روپے اور تقریباً 160 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے پیٹرول، جو کہ پیٹرول بم سے کم نہیں ہے عوام کے لیے. اور عوام کس طریقے سے سسٹین کرے گی آگے جا کے پروگرام میں ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اب عوام کو کیا کرنا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، انکنٹرولیبل ہیں، مطلب عوام کے ہاتھ میں کچھ چیزیں نہیں ہیں. جب آپ کو کرنا تھا، جب آپ کو پروٹیسٹ کرنا تھا، باہر آنا تھا، تب ہماری عوام آتی نہیں ہے باہر اپنے حق کے لیے، اور جب بہت دیر ہو جاتی ہے تو پھر ان کو خیال آتا ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ اجتماعی طور پہ کیا کر سکتے ہیں، اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں. آج ہم آپ کو دونوں چیزیں بتائیں گے کہ انفرادی طور پہ عوام کیا کر سکتی ہے اس مہنگائی کو سے نمٹنے کے لیے، اور اجتماعی طور پہ یہ ایک مائکرو لیول پہ بات آ گئی. لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ میکرو لیول پہ زیادہ تر کریں گے کہ پورے دنیا میں یہ فینومینا ہے. اگر آپ انفلیشن کی بات کریں تو پوری دنیا میں انفلیشنری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے فینومینا عام ہے. اور یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا، مطلب آپ سارے کانٹیننٹس کی بات کر لیں، سب جگہ جو ہے روڈوں پہ لوگ ہیں اور اسٹریٹس پہ آئے ہوئے ہیں اور اسٹریٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور کہیں اینٹی ویکسینیشن کے خلاف ہو رہا ہے معاملہ، تو کہیں پہ لاک ڈاؤن کے خلاف ہو رہا ہے، کہیں جو اسٹرنجنٹ جو گورنمنٹ نے جو ہے پالیسیز اپنائی ہیں اور جو چھوٹے بزنسز پہ قدغن لگائی ہیں، امپلائمنٹ کے مسئلے، یہ سب بن کر ایک پرفیکٹ اسٹارم کی شکل اختیار کر گیا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ تو آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ری ایکشن ہے کس کا؟ جو کہ ایکشن ہے. ایکشن کیا کیا ہے؟ دیکھیں کرونا وائرس آیا، میں ذرا سا سمپلیفائی کر دوں اپنی ویورز کے لیے تاکہ وہ ذرا میک سینس کرے کہ یہ ہوا کیا ہے. ایک وائرس آتا ہے اور اس کو نمٹنے کے لیے جو گورنمنٹس ہیں اکراس دا ورلڈ وہ کیا کرتی ہیں؟ لاک ڈاؤنز لگاتی ہیں، جس سے بزنسز بند ہوتے ہیں، ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کے روزگار کے مواقع ختم ہوتے ہیں. آپ جسٹ امیجن کریں جو ڈیلی بندہ کماتا تھا، جو ڈیلی ویجر تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا اس دوران، اور ابھی بھی ہو رہا ہے کئی ممالک میں. 2 سال سے وہ جوجھ رہا ہے اس طرح کی سچویشن سے. اور آپ اور ہم اس لیے امیجن نہیں کر پا رہے، اور ہمارے ویورز بھی بہت سارے جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے جو خود کفیل ہیں، وہ اس لیے امیجن نہیں کر پا رہے. اور آپ کو امیجن کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کو احساس ہی نہیں ہے اپنے نچلے طبقے کا، تو آپ کے اندر آپ ہیومینٹی کے ٹائٹل کے جو ہے وہ پھر وہ ڈیزرو نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں سوچنا ہے، اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں سوچنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور نہ سوچنا ہے بلکہ ان کے لیے عملی اقدامات بھی کرنا ہے. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ انہوں نے کیسے اس سے نمٹا؟ اس پورے کیسے 2 سال ہو چکے ہیں اور یہ پورے دنیا میں ہے. جو ہے وہ مڈل کلاس پوری دنیا میں ہوتی ہے، لوور مڈل کلاس پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیبر کلاس پوری دنیا میں ہوتی ہے. اگر آپ یہ جو فوٹیج چلا رہے ہیں یہ بیسیکلی انفلیشن کا پورے ورلڈ وائڈ میپ ہے. اگر آپ اس کو بڑا کر سکیں تو اس میں آپ دیکھیں جو پاکستان جہاں لوکیٹ کر رہا ہے وہ تقریباً جو شیڈ آ رہا ہے بلو کا وہ تقریباً 10 سے 15% اور اس سے زیادہ جو مہنگائی ہے پاکستان وہاں پر جو ہے وہ فال کر رہا ہے. تو 15% سے زیادہ ہی ہے یہاں پہ مہنگائی، اور یہ بالکل کنزرویٹو فگرز ہیں اور پرسنٹیجز ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ چارٹ کو جو ہے انہوں نے بلو کے شیڈز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور جو ہمارا جو شیڈ ہے پاکستان کا اگر آپ دیکھیں گلوبلی تو وہ جو شیڈ آ رہا ہے وہ 15% کے قریب والا آ رہا ہے. تو تقریباً 15% کے قریب مہنگائی ہے باقی. لیکن آپ کو دیکھیں کہ باقی ممالک بھی آپ دیکھیں، اور آج ہمارے کو اس کا شیئر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ذرا ایک گلوبل پرسپیکٹو دیا جائے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جو انفلیشن ہے یہ گلوبل فینومینا بنا ہوا ہے آج کل. یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں صرف جو ہے مہنگائی ہے. اب اس کو نمٹنا کیسے ہے، باقی لوگ کیسے نمٹ رہے ہیں، ہم کیسے نمٹ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ دیکھیں آپ 7.1%، فرانس میں دیکھیں آپ، رشیا میں 4.8%، انڈیا 4.9%، پاکستان میں اس سے زیادہ ہے. میں آپ کو بتایا 10 سے 15% ہے. چائنا نے کسی حد تک اس کو کنٹرول کر رکھا ہے 1.8، کیونکہ چائنا کو آپ کو پتا ہے کہ سینٹرلائز ان کی اتھارٹی ہے تو وہ ان کے پاس مینز ہیں کنٹرول کرنے کے. باقی آپ قازقستان دیکھیں 6.5%، یہ آپ کی نیبرنگ کنٹریز ہیں جس کو میں آپ کو بات کر رہا ہوں. تو عرب ورلڈ میں لیبیا میں آپ دیکھیں 8.8%، ایجپٹ میں 6.3%، الجیریا دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ یورپ دیکھ لیں. تو یہ گلوبل فینومینا ہے. برازیل میں دیکھیں آپ 5.3. گلوبلی آپ اگر دیکھیں اس کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گلوبل فینومینا ہے، اور کیوں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے وہ میں آپ کو ذرا اس کا ریکیپ بتا رہا ہوں. کہ ایک وائرس آتا ہے 2020 میں، اور 2020 میں وہ وائرس آتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری دنیا کی گورنمنٹس کیا کرتی ہیں؟ لاک ڈاؤنز لگاتی ہیں، اس میں چھوٹے بزنس بند ہوتے ہیں، ان امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے،
اور کچھ ممالک میں بیل آؤٹ دیا جاتا ہے اور کچھ ممالک جو ہے وہ بیل آؤٹ بھی نہیں دے پائے، تو وہاں پہ ورسٹ ہٹ پڑی، جس طرح کہ آپ کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کی بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ لاک ڈاؤن، اور اس کے بعد جب اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ، یا آپ اس کو کہیں کہ اس کا میڈیکل رسپانس جو کریٹ کرنے کی کوشش کی، اس میں جو ویکسینیشن آئی، اس میں لوگوں نے پھر جو ہے ریزسٹنس دکھائی، اور ریزسٹنس دکھانے کے لیے پروٹیسٹ ہوئے جو کہ آج تک چل رہے ہیں اینٹی ویکسیشن کے لیے. آپ کو پتہ ہے اینٹی ویکسینیشن کے لیے پروٹیسٹ ابھی بھی چل رہے ہیں. کینیڈا میں آپ دیکھیں جو ٹرکرز کا پورا نکلا ہوا ہے کانوو ہے، وہ پورا وہی ہے. ابھی انہوں نے یو ایس اور کینیڈا کی جو سرحد ہے وہاں پر انہوں نے پورا وہ پروٹیسٹ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ جو سپلائی چین ہے وہ پوری بلاک ہوئی ہوئی ہے. یورپ میں آپ دیکھیں، بیلجیم کو دیکھیں، آپ آسٹریا دیکھیں، آپ انگلینڈ دیکھیں. انگلینڈ بہت شروع کے دنوں سے ہی وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. انگلینڈ میں، لنڈن میں آپ دیکھیں تقریباً ہر ویکینڈ کو پروٹیسٹ ہوتا تھا. اسپین دیکھ لیں آپ، ابھی اسپین کی فوٹیج دکھا رہے ہیں. پورا یورپ آپ دیکھ لیں، تمام تر لوگ جو ہے وہ اسٹریٹس پر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا. اور دیکھیں ری ایکشن کے طور پر جب جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے نام پر انہوں نے جو ویکسینیشن لے کے آئی وہ ایکسپیریمنٹل تھی. مطلب اس کو تو ابھی انہوں نے جانوروں پہ بھی ٹریٹ نہیں کیا تھا، جانوروں پہ بھی ٹرائی نہیں کیا تھا، اور ڈائریکٹ وہ انہوں نے ہیومنس پہ ٹرائی کر لی. اب جب ہیومنس پہ ٹرائی کری تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آئے ہیں جو کہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا چھپاتا پھر رہا ہے، جو مرضی چھپاتا پھرے. پوری دنیا میں پتہ ہے کہ جو ہارٹ اسٹروک ہے، جو ہارٹ اٹیک ہے، وہ اچانک ینگ لوگوں میں اچانک سے بڑھ گیا ہے، اور ایک اسٹروک میں بندہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے اور وہ جاں بر نہیں ہو پا رہا. اس کے علاوہ بلڈ کلاؤڈز بن رہے ہیں. آپ گوگل کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. بات یہ نہیں ہے، یہاں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اینٹی ویکسینیشن بات کر رہے ہیں یا اینٹی ویکس ہوں میں یا فلاں ہوں، یعنی اس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کسی بھی بات کو جو ہو اس کو آپ آبجیکٹیولی پہلے اس کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا کریٹ کر رہی ہے، مطلب اس سے آگے سے امپیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ہماری جو میڈیکل بورڈ ہے پاکستان کا، اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اور ایک ایکسپیریمنٹل ڈرگ ایک انسان کی باڈی میں کیسے داخل کی جا سکتی ہے بغیر وہ پریکاشنز کے جو کہ لیے جاتے ہیں نارمل ویکسینیشن کے. لیکن چونکہ کورونا کی ویکسینیشن کے لیے اب آپ یہ جو جوکووچ کی بات کر رہے ہیں، یہ ورلڈ نمبر 1 ٹینس اسٹار ہیں، انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے آسٹریلین جو ہے وہ اوپن چھوڑا اس کے لیے، وہ ڈپورٹ ہوئے آسٹریلیا سے کہ انہوں نے بولا کہ میں نہیں بتاؤں گا اپنا اسٹیٹس آپ کو ویکسینیشن کا. اس کے بعد اب وہ یہ ومبلڈن چھوڑنے والے ہیں اور فرینچ اوپن چھوڑنے والے ہیں. ومبلڈن نے ان کو کہا ہے کہ ہم ویسے ہی آپ کو الاؤ کر دیں گے، لیکن اگر انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن ضروری ہے تو یہ وہ بھی چھوڑ دیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کاسٹ ہے میں پے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنی باڈی میں کوئی چیز وہ انسرٹ نہیں کرواؤں گا، انجیکٹ نہیں کرواؤں گا، جو کہ ابھی ایکسپیریمنٹل بیسس پر ہے اور جس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ ورلڈ نمبر 1 ٹینس اسٹار ہے احمر. تو کوئی یہ نہ کہے ہمیں کہ ہم کوئی بات ٹام ڈک اینڈ ہیری کی کر رہے ہیں. ورلڈ نمبر 10، ان کو پتا ہے ان کی ہیلتھ کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ اپنی باڈی کو کس طریقے سے ان کو لے کے چلنا ہے، اور یہ سالوں سے لے کے چل رہے ہیں اور ورلڈ نمبر 1 ہے. اور انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے رافیل نڈال اور راجر فیڈرر ٹائپ کے لوگوں کو ہرایا ہوا ہے، یہ کوئی نارمل آدمی نہیں ہے. تو ورلڈ نمبر 1 ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اٹس ورتھ اٹ، کہ اگر میرے کو گرینڈ سلیم چھوڑنا پڑے تو میں چھوڑ دوں گا. آسٹریلیا سے یہ ابھی ڈپورٹ ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے ہفتوں. تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں اپنا اسٹیٹس نہیں بتاؤں گا اور نہ میں ویکسینیشن لگواؤں گا آسٹریلیا میں. تو یہ واپس آ گیا. ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو، فرانس کے صدر میکرون، میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں ویورز کو کہ ویورز کو مین اسٹریم میڈیا کے تھرو یہ بات پہنچتی نہیں ہے. فرانس کے صدر میکرون جب ولادیمیر پوٹن سے ملے ہیں پچھلے ہفتے، تو کیا ہوا ہے کہ رشین اتھارٹیز نے کہا کہ آپ پی سی آر ٹیسٹ کرا لیں میٹنگ سے پہلے. تو انہوں نے کہا میں پی سی آر ٹیسٹ بھی نہیں کراؤں گا. وڈ یو بلیو اٹ؟ یہ ہم اپنے ویورز کو بول رہے ہیں کہ جن کو برین واش کیا گیا ہے ان 2 سالوں کے دوران. میں صرف ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے آج میں یہ پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی آنکھیں کھل جائیں. میکرون نے پوٹن کے ساتھ میٹنگ سے پہلے، میں ویکسینیشن کی بات نہیں کر رہا، اس سے بھی ایک پہلے والا پروسیس ہے پی سی آر کا ٹیسٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پی سی آر کا ٹیسٹ بھی نہیں دوں گا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پوٹن نے ان کو ایک لانگ ٹیبل پر ایک طرف ان کو بٹھا دیا اور ایک طرف خود بیٹھ گئے. وہ ولادیمیر پوٹن کے اپنے جسچرز ہیں، آپ کو پتا ہے وہ بڑی اسٹرانگ مین ہے، اور وہ آپ بتائیں انہوں نے ایک لمبی ٹیبل پہ ایک کونے پہ ان کو بٹھایا اور ایک کونے پہ خود بیٹھے. انگلش وہ بولتے نہیں ہیں، انہوں نے ٹرانسلیٹر رکھا اور اس طریقے سے پھر وہ میٹنگ بھی دیکھنے والی ہے ہمارے ویورز کے لیے. اگر دیکھنا چاہیں آپ اسٹیٹمنٹ شپ اگر دیکھنی ہے آپ کو اس لیول پر، تو آپ دیکھیں وہ میٹنگ ضرور. تو آپ کو پتہ لگے 6 گھنٹے میٹنگ چلی ہے اور اس کے بعد پھر پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں کتنا بلنٹلی انہوں نے اپنی بات کی ہے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں. خیر یوکرینین والے کرائسس پہ ہم نے پچھلا پروگرام کر لیا تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا. تو پہلے ایک
وائرس آتا ہے، اس کے ریئیکشن میں لاک ڈاؤنس آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹے بزنس بند ہوتے ہیں، انمپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے، بڑے بزنسز گرو کرتے ہیں. آپ بتائیں جیف بیزوس کی دولت جو ہے وہ ملٹیپل فولڈ گئی کہ نہیں گئی ہے؟ ایلان ماسک کی ملٹیپل فولڈ گئی ہے کہ نہیں گئی ہے؟ مارک زوکر پر ملٹیپل گئی ہے کہ نہیں گئی ہے؟ جتنے بڑے آپ نام جانتے ہیں ان کی ملٹیپل ٹائمز گئی ہے ویلتھ. تو تھوڑا سا ڈاٹ کنیکٹ کرنے کی میں آپ کو کوشش کروں گا کہ عوام تھوڑا سا ڈاٹ کنیکٹ کرے کہ کون بینیفیشری تھے اس پورے کرائسس کے. پہلے آپ ذرا اس لیول پر اور اس پرسپیکٹو میں ذرا سوچنا شروع کریں. یہ جو آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ جارج آرویل کی مشہور زمانہ ناول ہے 1984. اس کا ٹائٹل ہے 1984 اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ فیئر ایز اے مینس آف کنٹرول. اور یہ پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے یہ ناول. جارج آرویل کی برٹش رائٹر تھے، زبردست قسم کے ہسٹورین بھی تھے. ان کی یہ ناول تھی اور انہوں نے لکھا تھا کہ فیئر کو یوز کیا جاتا ہے کنٹرول کے لیے. اور ہم اس کو ریلیونٹ اس کے ایکسرٹ آپ کے لیے اس لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ 2 سال کے دوران ہوا کیا ہے کہ فیئر کو یوز کیا گیا ہے کس چیز کے لیے؟ کنٹرول کے لیے. کوئی اپنے سین مائنڈ میں اگر یہ بلیو کرتا ہے کہ یہ جو پورا گلوبلسٹ ایلیٹ گروپ ہے اس کو آپ کی ہیلتھ کی فکر ہے تو وہ میرے خیال میں جا کے ڈاکٹر سے اپنا دماغ چیک کرائے. ان کو بالکل بھی آپ کا دماغ کی فکر نہیں ہے. یہ وہی گروپ ہے جو کہ کورونا وائرس سے پہلے برتھ کنٹرول پہ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہی گروپ ہے جو انسان کے دماغ میں جو ہے نیورو چپ لگانے کے در پہ ہے. شروع کر دیا انہوں نے، بندروں پہ انہوں نے شروع کر دیا. اور ابھی میں نے ریسنٹ پڑھا تھا، بالکل ریسنٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ جن پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ بندروں پہ، وہ بندر بھی مر گئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ہیومن باڈی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اپنی پرفیکشن میں بنائی ہے. اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ انکمپلیٹ ہے تو یہ چپ لگائیں گے اس ہیومن باڈی میں تاکہ کہیں گے کہ انسان کی کیپیسٹی آف تھنک بڑھا سکیں اور انسان کی جو ہے پرفارمنس بڑھا سکیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے کریٹر سے زیادہ جانتے ہیں. مطلب آپ ذرا یہ بات سمجھیے، میں اپنے ویور سے سمجھانے لگا ہوں کہ یہ اس لائن پہ ذرا سوچیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز انکمپلیٹ ہے جو کہ یہ کمپلیٹ کریں گے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی امپرفیکشن ہے نیچر میں جو کہ یہ پرفیکشن کی طرف لے کے جائیں گے اس کو. اور جو پیپل آف بلیو ہے، مطلب پیپل آف دا ورک اور پیپل آف بلیو جو کہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ گلوبلسٹ ایلیٹسٹ سیٹنک گروپ ہے جو کہ ابھی سے نہیں بہت پہلے سے شیڈوز میں کام کر رہا ہے. لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کورونا وائرس کرائسس کے دوران کہ کھل کے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. کس طریقے سے ان کی آپ دولت دیکھ لیں، ان کے ایجنڈا کے آپ ٹائٹلز دیکھ لیں، یہ چاہ کیا رہے ہیں. آپ ذرا غور سے دیکھیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں. یہ ہیومن باڈی میں جو ہے وہ انٹروین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ویکسینیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ویکسینیشن ہے یہ بھی بیسیکلی اگر آپ پڑھیں تو یہ ڈی این اے آر این اے جو آپ دیکھیں تو اس کو چینج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ پڑھیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اٹس جسٹ ون گوگل اوے. آپ جائیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا. یورپ میں اتنے سائنٹسٹ پورے پینل لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ، اور انہوں نے نہیں لگائی ہے. میں جوکووچ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ہی ہے. انہوں نے اپنے گرینڈ سلیم چھوڑ دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ورتھ اٹ، آئی ول پے دی پرائز، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک دفعہ کہ ایلون ماسک خود جو گلوبلسٹ جو ایلیٹ کا حصہ ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ٹویٹ کی تھی کہ میں نے ایک دن میں جو ہے وہ 4 PCR ٹیسٹ کرائے اور 2 پازیٹیو آئے اور 2 نیگیٹو آئے. تو واٹ کائنڈ آف ٹیسٹ اٹ از. تو مطلب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ ایک ہی 24 گھنٹے کے دوران ٹیسٹ کرواتا ہے، وہ 2 پازیٹیو اور 2 نیگیٹو آ جاتا ہے. اور سگنیفیکنٹ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اس پورے کرائسس کے دوران فلو ایک دم غائب ہو گیا. فلو ڈس اپیئر ہو گیا. فلو سے کوئی نہیں مر رہا. اگر آپ نارتھ امریکہ اور یورپ میں جو فلو سے لوگ مرتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے تھے، اب آپ دیکھیں ایک بھی اموات نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ جو فلو سے جو لوگ مر رہے ہیں ان کو بھی ٹیگ کیا جا رہا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے یعنی کووڈ-19 سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یعنی فلو ایک دم غائب ہو گیا. وڈ یو بلیو اٹ؟ فلو ایک دم ڈس اپیئر ہو گیا ان اے تھن ایئر. تو آپ ذرا ڈاٹ ملانے کی کوشش کریں، فلو ایک دم کیسے ڈس اپیئر ہو گیا؟ ہزاروں لوگ ہر سال مرتے تھے. اور فلو کے سمٹمز اور کورونا وائرس کے سمٹمز جب PCR ٹیسٹ کراتے ہیں، اگر آپ کو فلو ہے اور آپ جا کے PCR ٹیسٹ کرائیں گے 99% چانس ہے کہ آپ کو پازیٹیو آئے گا. آپ جا کے ٹرائی کر لیں گے کیونکہ وہ ہے ہی وہی، اسی کی ٹائپ ہی وہی ہے. اور اس سے ذرا 2020 سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب آپ کو فلو ہوتا تھا تو آپ کو کیا مرنے کا خوف ہوتا تھا؟ آپ کیا کرتے تھے؟ اب ذرا امیجن کریں آپ کیا کرتے تھے. آپ اس کو ایک نارمل روٹین کا پارٹ سمجھتے تھے اور اوائڈ کرتے تھے. ایون آپ ماسک، جی موسمی، اور آپ ماسک بھی نہیں لگاتے تھے. بائی دا وے 2020 سے پہلے آپ کو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ماسک کا. بائی دا وے
ٹھیک ہے. اچھا جو ماسک لگا رہے ہیں ان کو بھی ریسپریٹری, جو کنٹینیوس ماسک لگا کے رکھ رہے ہیں ان کو بھی ریسپریٹری پرابلمز ہو رہے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی انڈیپینڈنٹ ریسورسز سے. ٹھیک ہے. انہوں نے ریئیکشن کے طور پر یہ کیا کہ لاک ڈاؤنز لگائے لوگ, اور کیا کیا, میں نے آپ کو جارج آرویل کا بھی کوٹ شیئر کرایا کہ فیئر کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے مینس آف کنٹرول. انہوں نے کیا کیا, جو فیئر تھا ہیومن کا, انہوں نے پہلے پروجیکٹ کیا کہ آپ کو فیئر ہے, آپ کو موت کا خطرہ, اور وہ فیئر کو یوز کیا کس کے لیے, اپنے کنٹرول ایجنڈا کے لیے. اب کنٹرول ایجنڈا کیا ہے, لاک ڈاؤن لگاؤ, چھوٹے جو بزنس ہے اس کو ختم کرو, انڈیپینڈنٹ سورس آف انکم ہے اس کو ختم کرو, ان کی جو مزید لبرٹی اور فریڈم ہے وہ چھینو. مطلب لاک ڈاؤن کے دوران تو آپ گھر سے نہیں نکل سکتے تھے, یاد ہے آپ کو, یہ فریڈم آپ کو ختم ہو گیا نا, کرفیو ٹائپ کی سچویشن ہوتی تھی. اور اب آپ کو یہ کہ آپ ویکسینیشن اگر نہیں لگا سکتے تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے, آپ ویکسینیشن نہیں لگا سکتے تو آپ مال میں نہیں گھس سکتے, آپ ویکسینیشن نہیں لگا سکتے تو آپ فلاں جگہ پہ نہیں جا سکتے. یہ سب کیا ہے, یہ مینس آف کنٹرولز ہیں. فیئر کو یوز کیا گیا ایز اے مینس آف کنٹرول. یہ میں جارج آرویل کو آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, یہ کوئی نارمل آتھر نہیں ہے, انہوں نے پہلے ہی بات یہ پریمپٹ کر دی تھی, پریڈکٹ کر دی تھی. اور ان کا مشہور زمانہ ناول ہے 1984, اور یہ ویورز کو ہم بولیں گے, انوائٹ کریں گے, آپ ضرور پڑھیے 1984, تو آپ کو پتہ لگے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ بہت جو جہادیدہ اور سیر لوگ تھے وہ بہت پہلے ہی اس کو پریڈکٹ کر چکے تھے کہ کیا چیزیں آ رہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اسی لائن میں. ہوا کیا, اس کے بعد کیا ہوا, لوگوں نے, ظاہر سی بات ہے جب لوگوں نے شعور پکڑا, تو آپ دیکھیں ابھی بھی تھرڈ ورلڈ میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے, سارا پروٹیسٹ نارتھ امریکہ اور یورپ میں ہو رہا ہے. کینیڈا کی لٹریسی ریٹ آلموسٹ, آپ کو پتہ ہے کینیڈا کی لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ کینیڈا کی لٹریسی ریٹ 90% سے اوپر ہے. تو آپ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ تو جاہل ہیں, ایسے ہی نکلے ہوئے روڈ پہ, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, مطلب ان کو تو کچھ اندازہ ہی نہیں. نہ, روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں, سپلائی چین بلاک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ کو ہم نہیں مانیں گے, جو ویکسینیشن مینڈیٹ ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے, آپ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. یورپ کو آپ کیا بولیں گے, یہ جاہل لوگ ہیں. بیلجیم, جرمنی, فرانس, آپ کو پتا ہے فرانس میں کتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. یو کے, ہر ویکینڈ پہ وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹریفیکل اسکوائر دیکھ لیں آپ, مشہور زمانہ ان کے جو جگہ ہے وہاں بہت سارے جو ہے وہ فریڈم مارچ ہو رہا ہے, کہیں پہ کسی نام سے ہو رہا ہے, کسی نام سے ہو رہا ہے. یہ دیکھیں آپ فوٹیج دکھا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان کو واٹ میکس دیم تھنک کہ ان کو باہر نکلنا ہی پڑے گا. ذرا یہ ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ واٹ میکس دیم تھنک کہ ان کو اب نکلنا ہی ہے, ورنہ ان کی یہاں رکھ دی گئی ہے, جو ہے خنجر ان کے یہاں رکھ دیا گیا ہے, اس کے بعد اب کچھ نہیں بچے گا. اسی وجہ سے یہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں, یہ بھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں سب. ان کو پتا ہے کہ ان کی باڈی سوورن ہے, جوکووچ نے کہا ہے سوورن ہے, اس کے اندر کسی کو ایکسپیریمنٹل ڈرگز انجیکٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ چوائس تو دیں, دا ہول پوائنٹ از احمر, آپ چوائس تو دیں. جب آپ جبر کریں گے, جب آپ امپوز کریں گے کوئی چیز, تو میں ریزسٹ کروں گا, آپ بھی ریزسٹ کریں گے, ہر سین آدمی سے ریزسٹ کرے گا. اگر آپ چوائس دیتے کہ یار ٹھیک ہے یہ خطرہ ہے جان کو اور یہ ویکسینیشن از آپشن, اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا لیں, اگر اس خطرے کے ساتھ آپ جینا چاہتے ہیں تو آپ جی لیں. دس از یور چوائس, بیکاز اٹ از یور باڈی از سورن باڈی, اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے, تو یہ سورن ہے, خود مختار ہے. تو اگر آپ کے پاس آپشن ہے, اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا لیں, نہ لگانا چاہیں تو آپ نہ لگائیں. لیکن ایسا کوئی آپشن آپ کو نہیں دیا گیا. ویکسینیشن مینڈیٹ کا مطلب کیا ہے؟ امپوزیشن, امپوز کیا گیا آپ کا. ہوا کیا, ہم فاسٹ فارورڈ آگے جاتے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ اب یہ سب باہر آ گئے, سوشل انریسٹ ہو گیا, کیا نام ہے, ان امپلائمنٹ ویسے ہی ہے, چھوٹے بزنس ویسے ہی بند ہو چکے ہیں, ایک پرفیکٹ اسٹارم کی سچویشن بن گئی. لیکن جن لوگوں نے, جن گلوبلسٹ اور ایلیٹسٹ سیٹنک لوگوں نے یہ سب پلان کیا تھا, ان کے پلان کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے. لوگ اپنی ہی حکومتوں کے خلاف نکل آئے ہیں روڈوں پہ. دیکھیں کس کے خلاف, کوئی بول رہا ہے کہ ہم گلوبلسٹ کے خلاف, دیکھیں جی جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے ہم اس کو پکڑیں گے نہیں. لوگ اپنی ہی گورنمنٹس کے خلاف نکل آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ایجنڈا امپوز کیا گیا تھا وہ کس کے تھرو کروایا گیا تھا؟ وہ ریسپیکٹو گورنمنٹس کے تھرو ہی کرایا گیا تھا. یعنی پاکستان گورنمنٹ اگر لاک ڈاؤن لگا رہی ہے تو پاکستان گورنمنٹ کے تھرو ہی امپوز کرایا گیا نا, کوئی باہر سے گورا تو نہیں آگے کھڑا ہوا تھا. تو یہ کریٹ ایسی کرایا گیا سچویشن کہ عوام اپنی ہی حکومتوں کے خلاف کھڑی ہو جائے. اور جب ہر ملک میں عوام اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی تو آپ پتہ ہے کہ آپ کو کیا ہوگا. یہ جو آپ پولیٹیکل انارکی اور سوشل انریسٹ دیکھ رہے ہیں, یہ ہوگا سچویشن جو کہ ہو گیا. اور اب یہ کیا سولوشن دیں گے, اب دیکھیں, اب آپ ایک بات فینومینا سمجھ لیں کہ یہ تھیوری ہے کیا. یہ تھیوری ہے ٹرائنگل. فرسٹ ہے پرابلم, دین ہے ریئیکشن, اور پھر ہے سولوشن. یہ گلوبلسٹ ایلیٹسٹ گروپ پہلے پرابلم کریٹ کرتا ہے,
پھر اس کا سولوشن پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ ریئیکشن آئے گا, ریئیکشن اور جب یہ ریئیکشن آئے گا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سولوشن دیں گے, اور پھر وہ جو سولوشن ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ آپ کو ریڈائریکٹ کر دیتا ہے ایک اور پرابلم کی طرف, اور یہ سائیکل گھومتا رہتا ہے. میں پھر بتا رہا ہوں اپنے ویورز کو, پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ پرابلم, ریئیکشن, سولوشن, یہ ٹرائنگل آپ سمجھ لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آنے والے سالوں میں. ایک پرابلم کریٹ کیا جاتا ہے اور ایک ایکسپیکٹڈ پرابلم کا ریئیکشن جو ہے وہ کروایا جاتا ہے, اور وہ کیسے کروایا جاتا ہے کہ مختلف جو گورنمنٹس ہیں ان کو پش کیا جاتا ہے, ادارے آپ کو پتا ہے WHO ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, بل گیٹس ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے جو ہے ایکٹرز, ان کے تھرو. بل گیٹس, ہاؤ آن ارتھ بل گیٹس آپ کے ڈائریکٹ پرائم منسٹر سے بات کرتے ہیں فون پہ, ہاں بھائی ویکسینیشن صحیح چل رہی ہے آپ کی, واٹس گوئنگ آن. ایک سافٹ ویئر گائے کا کیا کام ہے یہ کہ ہماری ہیلتھ میں اس کو اتنا انٹرسٹ ایک دم کیسے آ گیا, آپ ذرا امیجن کر رہے ہیں کہ اتنا انٹرسٹ ایک دم کیسے آ گیا. ڈائریکٹ کال کرتا ہے وہ آپ کے پرائم منسٹر کو اور کہتا ہے کہ ویکسینیشن ڈرائیو کیسی چل رہی ہے آپ کی, زبردست چل رہی ہے. اور ان کو پتا ہے کہ یہ 80-90% جو لوگوں ہیں ان سے اوپر ان کو یہ کام کرنا ہے, کیونکہ پھر اگلا فاسٹ فارورڈ جو ہوگا وہ اس میں یہ بیسیکلی جو ہے وہ فاؤنڈیشن کا کام کرے گا. تو پرابلم کریٹ کیا گیا, ریئیکشن کو پتا تھا عوام کی طرف سے یہ آئے گا جب لاک ڈاؤن کریں گے اور یہ سب کریں گے, ریئیکشن کیا آئے گا, یہ والا آئے گا جو ابھی آ رہا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہو روڈ سڑکوں پہ, پھر یہ سولوشن دیں گے. اور مور اینڈ مور ڈیموکریسیز جو ہیں یورپ اور نارتھ امریکہ میں, آسٹریلیا میں, وہ اب ڈکٹیٹرشپ میں کنورٹ ہو رہی ہیں. آپ دیکھو یہ ممالک ہیں یہ ڈکٹیٹر بن گئے, ان کے جو حکمرانی ڈکٹیٹر بن گئے, مطلب سخت سے سخت اصول لگائے جا رہے ہیں. اور میں اس دن حیران ہوں, فرانس میں میں دیکھ رہا تھا, پیرس میں بختر بند گاڑیاں گھوم رہی ہیں پیرس میں. مطلب امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ آپ جو بولتے تھے کہ جو بیکن ہوتے تھے, مطلب بولتے تھے ہم ڈیموکریسی فریڈم کے وہاں بختر بند گاڑیاں گھوم رہی ہیں. اور مطلب آپ کو پتہ بروٹلی آسٹریلیا میں دیکھیں آپ, اتنی مار پیٹ ہوئی ہے, اگر آپ وہ فوٹیجز آپ دیکھیں, اور بیلجیم میں اور آسٹریا میں مار پیٹ ہوئی ہے, یورپ میں مطلب اتنا مارا ہے لوگوں کو اور بند کیا ہے پروٹیسٹرز کو. کیوں؟ کیونکہ کہیں یہ سامنے نہ آ جائیں اور یہ اس ایجنڈا کے بیچ میں نہ آ جائیں. پھر یہ دیتے ہیں سولوشن, اور سولوشن ان کا کیا ہوتا ہے, سولوشن کیا ہوتا ہے, جو مزید بگاڑی کی طرف لے جاتا ہے, آپ کو ایلوژن دیا ہوا ہے کہ ہم سولوشن دے رہے ہیں, لیکن یہ سولوشن نہیں دیتے. اس ٹرائنگل کو اگر ویورز سمجھ لیں, پرابلم, ریئیکشن, سولوشن, اور یہ ایسے ہی گھومتا رہتا ہے, اور جو سولوشن دیتے ہیں پھر وہ ایک اور پرابلم کی طرف. اس سے ہو کیا رہا ہے دیکھیں, گلوبل جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, فوڈ انفلیشن آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, فوڈ انفلیشن پھر آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. کیوں؟ گلوبل سپلائی چین متاثر ہوئی ہے. پتہ ہے آپ کو, یہ اب آپ کروڈ آئل کی بات کر رہے ہیں, کروڈ آئل پچھلے 5-6 سال میں, مطلب 2014 کے بعد اب میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ اپنے ہائیسٹ پہ ٹچ کر رہا ہے. 93, یہ 96 سے ہو کے آیا ہے یہ, ٹھیک ہے. اگر آپ برینڈ کی بات کریں 96 کو ٹچ ہو کے آیا ہے. تو جو پاکستانی ویورز بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ, اور یہ WTI ہے, ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ, یہ بھی اوپر ٹچ ہو گیا ہے, ابھی یہ 92 پہ. یہ اپنے یہ 100 بیرل کی طرف جا رہا ہے معاملہ, دونوں برینڈ اور WTI کی آپ بات کریں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید آئل بڑھے گا, مزید آئل کا مطلب ہے مزید انفلیشنری پریشر آئے گا. اور جو یہ آپ بلاکیٹ دیکھ رہے ہیں سپلائی چین کے, یہ سپلائی چین کے جو بلاکیٹ دیکھ رہے ہیں ٹرکرز کا دیکھ رہے ہیں کینیڈا میں, اور اس نے فوڈ کرائسس کریٹ کرنا ہے. یوریا کا ویسے ہی پرابلم ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں جب فوڈ کرائسس کریٹ ہو رہا ہے تو یوریا نہیں پہنچ پا رہا صحیح طرح فارم لینڈز پہ, اور وہ ڈیلے ہو رہی ہیں جو فصل ہیں, تو وہ فوڈ کرائسس ایک جو ہے بریو کر رہا ہے, وہ بن رہا ہے فوڈ کرائسس. اب یہ فوڈ کرائسس پہ جانا ہے. ان کو پتا ہے کہ کون سی بیسک چیزیں ہیں جن کو اگر ہم کنٹرول کر لیں تو کیا ہوگا. آپ کو پتا ہے امریکہ میں جو ایک انڈیویجول ہے جو سب سے زیادہ فارم لینڈ جو ہے وہ اون کرتا ہے, وہ کون ہے, وہ بل گیٹس ہے. مطلب یہ میئر کوئنسیڈنس ہے کہ انہوں نے ساری بیسک چیزیں پکڑی ہوئی ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے جب یہ کرائسس آئے گا تو ان کے ہاتھ میں ہوں گی سب چیزیں. تو آپ جا کے, میں وہی کہہ رہا ہوں ویورز کو, جا کے ریسرچ کریں, خدا را ریسرچ کرنا سیکھیں, ریسرچ کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے. آپ کبھی آپ نے یہ باتیں سنی ہیں اپنے مین اسٹریم میڈیا میں؟ ہم اپنے ویورز کو کہیں گے کبھی آپ نے یہ باتیں سنی ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں؟ ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے اب آپ کو میں ایلس ان ونڈرلینڈ سے کچھ سنا رہا ہوں. دس از ناٹ ایلس ان ونڈرلینڈ, دس از اے ریئل ورلڈ وی آر لیونگ ان. دس از اے ریئل ورلڈ وی آر لیونگ ان, فار گاڈ سیک. اور کیسا وہ کہتے ہیں نا کہ ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن. بالکل آج ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن. آپ کو ایسا لگ رہا ہے فکشن میں بتا رہا ہوں, اٹس ناٹ فکشن, اٹس ٹروتھ, فار گاڈ سیک. تو جائیں ریسرچ کریں, اور یہ گلوبلائزیشن اور یہ پورا انڈرسٹ کر کے, اور یہ دیکھیں آہستہ آہستہ. اگر میں اپنے ویورز کو آپ کو پہل دوں کہ آنے والے دنوں میں اب آپ نے آپ کو تیار رکھیں,
ایک کرائسس کے بعد دوسرا کرائسس, دوسرے کرائسس کے بعد تیسرا کرائسس, اب یہ آتا چلا جائے گا. قناعت کی عادت ڈال لیں. اب میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں, ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں. قناعت کی عادت ڈالیں, کیونکہ اب جو چیز آنے والی ہے آگے, اب جو کرائسس آنے والے ہیں ملٹیپل, وہ اب نہیں تھمنے والے. وہ آہستہ, میں کوئی گلومی پکچر پینٹ نہیں کر رہا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اگر آپ نے, اور ایز اے ارلی وارنر آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اگر آپ نے سمجھنی ہے تو آپ سمجھ لیں, ورنہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, پھر کچھ نہیں ہوتا, پھر مارا جاتا ہے بندہ, وہ پتہ بھی نہیں ہوتا. ایک کے بعد ایک کرائسس انفولڈ ہوگا. آپ کو دماغی طور پر, جسمانی طور پر, فائنینشلی طور پر, ہر طور پر آپ کو پریپیئر رہنا ہے. ریئل ویلتھ کی طرف جائیے. یہ جو آپ کی فکٹیشیس ویلتھ ہے, اس کو آپ ڈسپوز کریں, کنورٹ کریں, ریئل ویلتھ کی طرف جائیں. آپ کو پتہ ہے ریئل ویلتھ کیا ہے, اس کی طرف جائیں. اپنے سیلف انڈیپینڈنٹ بزنسز کی طرف جائیں. بہت ساری فیوچر میں جابس جو ہیں وہ بالکل ایلیمنیٹ ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اچانک سے, اور اسی طرف معاملات جا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں آخری میں کہ یہ جو انفلیشن ہے پاکستان میں, جلدی سے انفلیشن ہے, اس میں اب آپ کو کیا کرنا ہے. اور ایک اور میں آپ بتا دوں آپ کو ساتھ ساتھ, احمد ٹاپک کافی بڑا ہے, کہ یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں آہستہ آہستہ یہ جو ہے, یہ پورے پچھلے 50 سال میں یہ کمیونزم کو جو ہے وہ گالیاں بکتے آئے تھے, جو رشیا میں تھا, جو سوویت یونین کے زمانے میں تھا. اس میں کیا تھا کہ راشننگ ہوتی تھی نا, راشن کارڈ بنتے تھے, جو ہے سوشل کریڈٹ سسٹم ہوتا تھا کہ آپ گورنمنٹ کی جتنی بات مانیں گے اتنے آپ کو کریڈٹ ملیں گے اور اتنا آپ چیزیں لے سکتے ہیں. یورپ اور امریکہ کو اسی طرف یہ دھکیل کے لے جا رہے ہیں. اور آئیڈیا یہ ہے کہ امریکہ اپنے irreversible ڈکلائن کی طرف ہے. امریکہ کو یہ جو گلوبلسٹ ایجنڈا ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ جو نارتھ امریکہ ہے, اس کو اس نے نیچے لے کے جانا ہے. اور جب ہم نے پچھلے رمضان میں جو اسکیٹالوجی پہ پوری سیریز کی تھی, آپ کو پتا تھا, ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ امریکہ کے بعد امریکہ نے نیچے جانا ہے, اور اس کے بعد اس کی جگہ اسرائیل نے لینی ہے. تو یہ پروسیس سیاسی طور پہ کیسے ہو رہا ہے, معاشی طور پہ کیسے ہو رہا ہے, معاشرتی طور پہ کیسے ہو رہا ہے, یہ آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے غور سے, یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو نیچے لے کے جا رہے ہیں. اپنی حکومتوں کے خلاف اگر عوام کھڑی ہو جائے گی تو سوشل انریسٹ رہے گا. اور آپ کو پتہ ہے, اور اس سے پہلے یہ پروڈکٹیو پروگرامنگ کے طور پر ہالی ووڈ میں, اگر آپ نیٹ فلکس کھولیں اور ہالی ووڈ کی موویز کھولیں, تو یہ اپوکلپس سیناریو پہ اتنی درجنوں کے حساب سے موویز بنا چکے ہیں کہ عوام کو پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اپوکلپس سیناریو ہو گیا اور سوشل انریسٹ ہو گیا تو ہمیں سپر مارکیٹ کیسے لوٹنی ہے. اتنی موویز اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بتایا کہ آپ کو سوشل مارکیٹ ہے نا, سپر مارکیٹ کیسے لوٹنی ہے, فلاں جگہ کیا لوٹنا ہے. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو ذرا سا کرائسس آیا تھا تو لوگوں نے لائنیں لگا لی تھیں اور آرمس خریدے. لوگوں نے لائن لگا کے آرمس خریدے. آپ کو پتہ ہے کیوں لوگوں نے آرمس خریدے؟ کیونکہ تمام جو پریڈکٹیو پروگرامنگ کے تحت فلمیں دکھائی جا رہی ہیں, اس میں دکھایا گیا کہ بندہ وہی سروائیو کرے گا اپوکلپس سیناریو میں جس کے پاس آرمس ہوں گے. کیونکہ اگر آپ کسی سے فوڈ چھیننے بھی جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ ہوگا تو وہ آپ کو دے گا نا, فوڈ بنا تو آپ کو نہیں دے گا. تو لائنیں لگ ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ سیل ہوئی ہے آرمس کی اس دوران, یہ دو سال کے دوران, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب سروائیول والا موقع آنے والا ہے. دے نو اٹ. اور اس کا پیچھے کیا ہے, وہی والی بات ہے, انہوں نے پریڈکٹیو پروگرامنگ کے تحت یہ موویز بنا کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو اگر سیناری ہو جائے تو ان کو بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, سپر مارکیٹ لوٹنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. یہ سب دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں ایک کہتے ہیں نا کہ کنٹرول ڈیمولیشن, کنٹرول طریقے سے نیچے لے کے جانا چیز کو, یہ اس طریقے سے ہو گیا اگر آپ سمجھیں تو. جی. اور یہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہوتی ہے نا, یہ جو کریڈٹ سوشل سسٹم ہوتا ہے, اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کمپلائی کریں گے حکومت سے, ویکسینیشن مینڈیٹ کو مانیں گے تو آپ گڈ سٹیزن ہیں, آپ کو یہ چیزیں ملیں گی, یہاں تک ایکسیس ملے گا. اگر آپ نہیں ہیں, آلریڈی ہو چکا ہے, آلریڈی ملکوں میں ہو گیا کہ اب آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے, اب آپ مال میں نہیں جا سکتے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ جارج آرویل جو 1984 والے ناول میں بول رہے تھے, بالکل بات ہے کہ نہیں ہے. فیئر کو انہوں نے یوز کر لیا ایز اے کنٹرول. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ یہ نہیں, آپ کی ریسٹرکشن کر دی ہے, آپ کا ایکسیس محدود کر دیا ہے, آپ کی ریچ محدود کر دی ہے, اگر آپ ان کے ایجنڈا پر عمل نہیں کر رہے. دیر از نتھنگ لیفٹ ان لبرٹی اینڈ فریڈم. اسی وجہ سے یورپ اور امریکہ, نارتھ امریکہ, اور یہ آپ کو ایسے باہر نظر نہیں آ رہے اسٹریٹس پہ, ان کو پتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے ریت کی طرح فریڈم جو ہے وہ نکلتی چلی جا رہی ہے, اور ایک کے بعد ایک نکلتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے باہر ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری تو بیچارہ اپنا پیٹ سے باہر آئے گا تو کچھ کرے گا. آپ کو پتا ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو پیٹ سے ہی باہر نہیں آ رہے, ہمارے تو کچھ ایشوز ہی اور ہیں. تو وہ ایشو سے باہر آئیں گے تو ہم سوچیں گے نا, ہم تو ہمارا تو اینڈ ہی میٹ نہیں ہو رہے. اور اس کے ہم لیے بات بتاتے ہیں آپ کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ کہ انفلیشن جو آ رہا ہے, وہی والی بات ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ٹریپ میں چلے گئے,
وہی پرانی بات ہے, اور انہوں نے کنڈیشنلٹی لگائی, اب آپ کو آئل پرائسز بڑھانا پڑ رہی ہے اور انٹرنیشنل آئل پرائسز بھی بڑھ رہی ہے, تو آپ کو یہاں سے بھی ہٹ پڑ رہی ہے, کنڈیشنلٹی والی ہٹ بھی پڑ رہی ہے, تھوڑی کنات کی عادت آپ کو ڈالنی پڑے گی انفرادی طور پر. اور دوسری بات ہے کہ اپنی جو دولت ہے اس کو ریئل ویلتھ کی طرف لے کے جائیں, گولڈ سلور کی طرف لے کے جائیں, بزنسز کھولیں تاکہ آپ امپلائمنٹ جنریٹ کر سکیں. اس کرائسس کے دور میں آپ بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی چھوٹا سا بزنس کر سکتے ہیں جس سے امپلائمنٹ کریٹ ہو, بالکل کیجیے, تاکہ وہ جو ان امپلائمنٹ ہے اس میں آپ کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہو اس کو ایریڈیکیٹ کرنے میں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. دیکھیں یہ کرائسس کا دور ہے اور یہ انفولڈ ہوتا چلا جائے گا احمد, یہ اب تھمنے والا نہیں ہے, یہ انفولڈ ہوتا چلا جائے گا ایک کے بعد ایک کرائسس. ابھی آپ نے کرونا دیکھا ہے, اب آپ دیکھتے چلے جائیں, فوڈ کرائسس ہے, کلائمیٹ چینج کی باتیں ہو رہی ہیں, اور چیزیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا, وی ڈونٹ نو, کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں یہ گلوبلسٹ ایلیٹسٹ لوگوں نے پلان کر کے رکھی ہوئی ہیں, اور ان کے مطابق دنیا کی آبادی بہت زیادہ ہے, ان کے مطابق دنیا کی آبادی آدھی ہونی چاہیے. مطلب ان کو ایک ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا سے, مطلب یہ خدا سے زیادہ جانتے ہیں, نعوذ باللہ. تو اس لیے ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ امپرفیکشن ہے, ہمیں پرفیکشن بنانی ہے, کہ دنیا زیادہ ہو گئی ہے آبادی تو پرفیکٹ کرنے کے لیے اس کو عادی کرنی پڑے گی. یہ باقاعدہ ڈیلیبریٹلی بولتے ہیں بات. اجتماعی طور پر اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نکلیں کہ بھائی حکومت سے بولیں کہ بھائی انفلیشن جو ہے یہ انکنٹرولیبل ہو چکی ہے اور اب ہم سے نہیں برداشت ہو رہی, آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, ہمیں سبسڈی دیں, جو مرضی آپ دینی دیں, اس طریقے سے کریں. اور دوسری بات کی جو پرائیویٹ آنرز ہیں, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, پرائیویٹ آنرز اپنا حصہ ادا نہیں کر رہے ہیں. پرائیویٹ آنرز کو کیا کرنا ہے احمد, کہ وہ جو منافع کما رہے ہیں اس کا افیکٹ وہ پاس آن نہیں کر رہے اپنی امپلائیز تک. انفلیشن ایک طرف بڑھی جا رہی ہے اور ویج اسٹیگننٹ ہو گئی ہے. مطلب آپ کی تنخواہ, فور ایگزامپل, اگر کسی بندے کی تنخواہ 50,000 روپے اور انفلیشن یہاں جا رہی ہے تو اس کی 50,000 روپے جو وہ 50,000 روپے کی چیزیں نہیں خرید پا رہا, کیونکہ وہ پرچیزنگ پاور اس کی کم ہوتی چلی آ رہی ہے. تو اس کو کرنا یہ ہے کہ وہ جہاں کام کر رہا ہے اس کے امپلائر کو اس کی جو تنخواہ ہے وہ انفلیشن کے حساب سے بڑھانی ہے تاکہ وہ کاپ کر سکے. فور ایگزامپل میں بات کروں, اگر آپ کے یہ جو ابھی ہم نے چارٹ دکھایا تھا گلوبل, اگر 15% اپنے آپ کی یہاں پر دکھائے تو کم سے کم 20% اس کی تنخواہ بڑھائیں, تاکہ 15% تو ویسے ہی پلس مائنس ہو جائے گی انفلیشن کی وجہ سے, اور 5% اس کو نیٹ انکریمنٹ کے طور پر ملے گا تاکہ وہ کچھ کر سکے گا. ٹھیک ہے, تو اگر 15% انفلیشن ہے تو 20% انکریمنٹ ہونا چاہیے پرائیویٹ آنرز کی طرف سے, لیکن وہ ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور منافع خوری اپنے عروج پر ہے, لیکن پاس آن نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ حکومت تو 1 روپیہ بڑھاتی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو منافع خور ہے یہ اس کو 1 روپے کا 2 روپے کر دیتے ہیں. یعنی وہ, اور نام کیا لیتے ہیں کہ بھائی یہ حکومت کر رہی ہے, ہم تھوڑی کر رہے ہیں. یہ جو ڈس آنیسٹی ہے نا مڈل لیئر میں, یہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے پرابلم ہے, اور اس کے لیے حکومت کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا چاہیے. بہت آلریڈی دیر ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے, سمجھ دے, ہمیں ریسرچ کرنے کی توفیق, تحقیق کی, تفکر کرنے کی توفیق دے, تاکہ ہم اس سب کرائسس کو سمجھ سکیں. ہمارے سامنے ایک بہت لمبا چوڑا کرائسس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے دانشور اور ہمارے اسکالرز جو ہیں وہ میجورٹی آف دیم اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. سولوشن دینے کی تو دور کی بات ہے, سمجھنے سے بھی قاصر ہیں. جب حال یہ ہو جائے معاشرے میں کہ اس کے جو دانش مند اور اسکالرز ہوں وہ خود ہی نہیں سمجھ پا رہے ہوں فینومینا, تو آپ بتائیں کہ اس معاشرے کا کیا حال ہوگا. وہ اسی طرح بے ہم معاشرہ ہوگا جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ریسرچ کرنے کی, تحقیق کرنے کی, تفکر کرنے کی توفیق دے, اور یہ بات آگے تک لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے, تاکہ اور لوگوں کی آنکھیں کھلیں. اور ہم بالکل استدعا کریں گے اپنے ویور سے کہ اس اسٹریم کو آگے سے آگے بڑھائیں. اور ہم صرف آپ کو یہ بول رہے ہیں کہ آپ سوچئے, تحقیق کریے, تفکر کیجیے. ہم کوئی چیز آپ پر امپوز نہیں کر رہے ہیں, ہم تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ سوچئے, پڑھیے, تحقیق کیجیے. اور ہم یہ نہیں بول رہے کہ آپ ویکسین نہ لگائیں یا لگائیں, ہم یہ بھی نہیں بول رہے. ہم آپ کو سیدھا یہ بات بول رہے ہیں کہ آپ تحقیق پہلے کریں, اور حکومت کی طرف سے آپشن ہونا چاہیے کہ اگر جس کو جو لگانا چاہ رہا ہے وہ بالکل چلا جائے, جو نہیں لگانا چاہ رہا اس کی خود مختار باڈی ہے, اس کو رائٹ دینا چاہیے. اور اسی بات پر یورپ اور نارتھ امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اور اس پروٹیسٹ میں وہی والی بات ہے کہ جو گلوبلسٹ ہے انہوں نے اس سے بھی جو ہے وہ سولوشن ہی نکالا ہے کہ یہ پورا گلوبل انریسٹ کر کے, سپلائی چین کرائسس کر کے ایک اور کرائسس کو جو ہے بریو کیا جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ پرابلم, ریئیکشن اور سولوشن, یہ سائیکل یہ گھماتے رہیں گے, ایک اور کرائسس سے بنایا جائے. تو اس کو آپ کو سمجھنا ہے, اس سائیکل کو بریک کرنا ہے اپنی تئیں جتنا آپ کر سکتے ہیں, اور آگے تک یہ اسٹریم پہنچانی ہے تاکہ اور لوگوں کی آپ آنکھیں کھولیں. خدا ہم سب کی آنکھیں کھولیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور عمل کی توفیق دے, تاکہ ہم اس کرائسس کو جو ہے وہ اوور کم کر سکیں. اور ہم لوگ یہ جب تک نہیں کر سکتے جب تک ہمارا اسپرچل کنیکشن نہ ہو اللہ اور اس کے رسول سے. جی
جی بالکل سلمان بھائی آپ نے سب سے آخر میں جو بات بولی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جو ہمارا اسپریچول کنیکشن ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم جتنے بھی ہمارے سامنے چیلنجز ہیں ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں، کیونکہ جب تک ہمارا اسپریچول کنیکشن اللہ پاک سے نہیں ہوگا جب تک مدد بھی نہیں آئے گی، اور جیسے ہی ہم اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے، اس اسپریچول ناطہ اپنا جوڑیں گے تو ہمارے لیے ساری چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی کہ آپ نے ورلڈ وائڈ جو پولیٹیکل، سوشل اور اکنامیکل کرائسس ہیں اس کے اوپر آپ نے ایک جامع مفصل گفتگو کی، اور تمام تر لوگوں کو اس کے حقائق سے روشناس کیا، اور پوری دنیا میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کے متعلق ہم نے ان ڈیٹیل گفتگو کی۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں دینے کے لیے آپ ہمارے آفیشیل فیس بک پیج facebook.com/طرفہ تماشا پر اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ مجھے اور سلمان بھائی کو ٹویٹر پر فالو کرنے کے لیے ہمارے ٹویٹر ہینڈل جو ہے اس وقت ٹکر پر موجود ہیں، وہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ہماری ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اور سید سلمان شاہ کو اجازت دیجیے۔ طرفہ تماشا سے دس از احمد جلیل سائننگ آف۔ پاکستان پائندہ باد۔ اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود